والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تطع المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم. حضرات محترم، قانون الشام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال ہے منافق کے بارے میں دو گروہوں میں نہ بٹے. منافق دو قسم کے منافقوں کی پہلی قسم عملی منافق. احادیث میں ان کی نشانیاں بتلائی ہیں. جگہ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تذکرہ کیا. منافق کون ہیں؟ عمل کے اعتبار سے اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب امانت رکھی جائے تو خلافورزی کرے، خیانت کرے. اسی طرح جب وعدہ کرے تو وعدے کو توڑے. یہ تین نشانیاں. ایک اور حدیث میں چوتھی نشانی بھی بتلائی ہے. جب لڑائی جھگڑا اور غصے کا موقع ہو تو اس کے منہ سے گالیوں کا فوارہ نکلے. صرف اور صرف وہ اپنی زبان سے فحش باتیں، بدکلامی اور ایسی چیزوں کو زبان پر لاتا. غصے میں میں قابو ہو جاتا. لڑائی جھگڑے کے موقع پر کٹی قدم کی طرح بے لگام گھوڑے کی طرح جو منہ میں آئے وہ بک دیتا. تو ایسا آدمی منافق. عملی منافق آج بہت زیادہ موجود. عملی منافق بعد نفاق کہتے ہیں اندر ایک باہر ہے. باہر سے ہم مانتے ہیں کہ نماز فرض ہے اس لیے کہ ہم مسلمان. قرآن میں اللہ کا حکم واقع وصلہ، حدیث میں رسول اللہ کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، یہ سب کے ارکان اسلام. نماز کا پڑھنا اسلام کے ارکان میں. مانتے تو ہیں اللہ کو، رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نماز پڑھتے نہیں. نمازیں بہت سی رہ جاتی. ایک نماز چھوڑ کے تو فوراً اسے ادا کر لیں تو وہ لوگ اس میں نہیں آتے. بار بار نمازیں جن کی چھوڑتی ہیں اور خدا کی بھی کوئی فکر کے بے وجہ چھوڑتی ہیں تو پھر روز میں آتا ہے. عملی نفاق یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے. عملی نفاق میں آدمی اگر بے فکر ہو جائے، ہاں یہ تو چھوٹی چیز ہے، جھوٹ پہ جھوٹ ہوتا چلا جائے تو ایک وقت آتا ہے وہ جھوٹوں کی لسٹ میں اپنا نام لکھا بیٹھتا ہے. فرشتوں کے پاس دو الگ الگ لسٹ ہیں. سچوں کی لسٹ الگ ہے اور اسی طرح جھوٹوں کی لسٹ الگ. جب وہ جھوٹوں کی لسٹ میں اپنا نام لکھوا بیٹھتا ہے، اس کا نام ان میں آتا ہے نا، اور اس کے بعد وہ جہنم کے راستے پہ چل دیتا ہے. ایک کے بعد ایک گناہ، ایک کے بعد ایک گناہ.
سیدھے پہنچتا ہے جہنم جب تک اسے چین نہیں آتا۔ اگر آدمی کبھی زبان سے کوئی جھوٹ نکل بھی گیا پھر وہ توبہ طائب ہوتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، پھر سچ کو لازم پکڑتا ہے، موقع موقع سے سچ بولتا رہتا ہے، تو سچ بولتے بولتے وہ اپنا نام سچوں کی لسٹ میں لکھ پاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو سچا بنتا ہے اسے جنت کے راستے پہ ڈالتے اور وہ سیدھے جنت پہنچتا ہے۔ اب اسی طرح ہر بات وعدہ ایک بار وعدہ کیا، وعدے پر دوڑ بیٹھا، تو پھر جس سے وعدہ کیا تھا تو اسے وہ معافی مانگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے مسجد میں ملاقات کی اور گویا وعدے کے جیسا ان سے ایک بات کہی، میں آپ کے لیے ابھی آتا ہوں، یہیں رکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں 3 دن تک رکے رہے۔ ایسے بزرگوں کی ہوتی تھی ان دنوں میں مسجد میں تو استنجا خانہ وغیرہ بھی نہیں ہوتے، نہ پنکھا نہ لائٹ، بلکہ زمین میں فرش بھی نہیں ہوتا تھا، کنکر کی زمین ہوتی تھی۔ کیسے رکے ہوں گے، کتنی تکلیفیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کو نبھانا، وعدہ خلافی منافق کی علامت ہے، نفاق سے دور رہے، یہی مقصد تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک رکے رہے۔ 3 دن کے بعد وہ آدمی آیا، ملاقات کیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی میں معافی چاہتا ہوں، میں بھول گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا، تو نے مجھے تکلیف دی، اس کا بتاؤ کچھ آگے جو معاملہ ہونا تھا وہ معاملہ ہے۔ تو بزرگان محترم ایک آدھ بار کی کوئی وعدہ خلافی کر لیتا ہے تو پھر وہ اس میں، لیکن جب بھی وعدہ خلافی کرتا ہے اب وہ اپنا نام منافقوں کی لسٹوں میں سے ایک لسٹ وعدہ خلافی کرنے والے کی اس میں لکھوا بیٹھتا ہے۔ اب جب اس میں نام ایڈ ہو گئے نا تو وہ چل پڑا جہنم کے راستے، جہنم میں پہنچ کے وہ چین پاتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ امانت کا ہے۔ امانت رکھیں 10 روپے کے، کوئی کسی کے پاس امانت رکھیں اور پھر جب وہ پیسے واپس پوچھیں تو واپس دے دیے گئے۔ یہودیوں میں بعض امانت دار تھے، لاکھ روپے میں ان کے پاس امانت رکھتے تھے تو پھر وہ پوچھنے پر وہ لاکھ روپے بھی واپس دیتے تھے۔ بعض خیانت دار تھے، خیانت کرنے والے قائل 1 روپیہ بھی ان کے پاس رکھتے تھے، پھر ان سے پوچھتے تھے ہمارا روپیہ ہمارے کو واپس کرو، تو 1 روپیہ بھی نہیں دیتے تھے۔ ایسے بھی خراب سے خراب ہوتے ہیں۔ ہمیں حکم ہے 1 روپے میں بھی امانت دار، لاکھ روپے میں بھی امانت دار، ہر حال میں روپیہ تھوڑا ہو کے زیادہ، ہر حال میں امانت داری پہ قائم رہو، ہمیں یہ حکم۔ تو یہ 3 نشان ہیں۔ اب کبھی بی پی پڑ گئی، بہت زیادہ ٹینشن میں آ گیا، کسی کو یہ گالی دے بیٹھا، پھر شرمندہ ہوا، جس سے برا بھلا بولا اس سے بھی معافی مانگ لیا، اور پھر آئندہ جب ایسا ہی موقع آیا نا زبان کو کنٹرول میں رکھا، تو وہ آدمی اس لسٹ میں نہیں آتا، لیکن آدمی ہے پکا سچا مسلمان، 5 وقت کا پابند نمازی، مگر جب بھی غصہ آتا ہے تو وہ گالیوں کا فوارہ بنتا ہے۔ فوارہ بنا تو پانی کا فوارہ، فاؤنٹین، پانی آتے چلا، اور کب تک کر سکتے نہیں، چائے کے جیسا ایک بنا دو تک کو چھوڑ کے پانی کا فوارہ دے دو۔ بعض لوگ دیکھ کر پوچھے تھے مولانا وہ کب سے ہو ہوا میں ایسے کھڑا کے نکلے تو میں نے کیا غور سے دیکھو نہیں ہوا میں ہے، ہاں کہ ہوا میں پیچھے تھام ٹاپ کو کام کے اوپر ہوں کب رکھی ہوں، میں نے کہا ہوا میں ہے وہ نہیں، انجینئرنگ کی تعریف کو تعریف سے تو کیا بھی نہیں، ہوا میں تھام بھی نہیں سکا، انہیں کب کو ڈھلا کے جاتا ہوں، اب وہ بہت بڑا موجود والا ہوا تھا، کرامت والا ہوا۔ آج ہمارے زمانے میں کوئی نہیں بچا ویسا، بات سمجھ رہے۔ اللہ کی قدرت میں آج بھی ہے، اللہ کی طاقت میں، ہم میں تقوی کی کمی، ہم میں طہارت کی کمی، ہم میں گناہوں کی زیادتی لیکن بھی کمی ہوگی۔ اور سے دیکھے تو پانی بند ہے تو پیپ صاف دقت ہو گیا، جا کر دیکھ واپس تسلی پانا کیا ہے۔ تو ایسا جیسا یہ مثال ویسے ہر جگہ فوارے کی مثال، پانی کنٹینیو آتا رہتا، منہ سے گالیاں کنٹینیو جاتے رہتے، وہ آدمی کیا کرتا، گالیاں دینے والے کا نام لکھا بیٹھتا،
اس کے بعد جہنم کے راستے پہ چل پڑا، سیدھے جہنم پہنچ گیا۔ بات بولنے کی یہ ہے، ہارٹ کے 3 والوں میں سے ایک وال بند ہوا تو کسی نہ پکڑ لے یہ کرا۔ اب آدمی کیا کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھاگتا، اسی کی طرح اب ڈاکٹر بولتا تمہارا ایک وال بند ہو گیا، اب وہاں سے چربی کا چکن نہیں کھاتا، کولیسٹرول لیول کم کرنے کی ہر ممکن فکر کرتا۔ ایسا ہی ہمارے روحانی ہارٹ کے اسپیشلسٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ایک 4 والا ہے 3 والا ہمارے ہارٹ کے، کہ 3 بھی بند نہیں ہونا، ایک بند ہوا تو ڈینجر میں بچ گیا، الارم بچ گیا۔ ہارٹ کے 3 والوں میں سے ایک 4 والوں میں سے ایک 2 بند ہو گئے، اب وہ ایک تو کبھی بند ہو سکتی، کبھی بھی روحانی موت ہو سکتی ہے۔ انسان کی جسمانی موت ہو گئے، جسمانی موت ہو گئی، کچھ بڑا نقصان نہیں، زیادہ سے زیادہ دنیا سے آخرت میں پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر روحانی موت ہو گئی، روحانی موت ہو گئی تو بہت بڑا نقصان ہوا ہوگا۔ روحانی موت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا نام، روحانی موت کفر میں نفاق میں جا پڑنے کا نام، روحانی موت مومن کے عہدے سے، مومن کے شان سے ہٹ کر منافق کے عہدے پر، منافق کے بدتر حالت میں اثر پڑنے کا نام۔ تو بزرگان محترم، یہ اگر سے عملی نفاق عقیدے کے نفاق کے اتنا بڑا برا نظر نہیں آتا، لیکن ہے یہ بھی اسی کی ایک قسم، اس سے آدمی کو بچنا نہیں بچے گا تو پھر آئندہ چل کے کیا کچھ اس کے ساتھ ہوگا اللہ ہی بہتر جانے۔ ہر چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں، اللہ کی قدرت کو، اس کی عظمت کو دیکھیں، اسی عظمت کو دیکھ کر جیسا بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، چھوٹے گناہوں سے بھی بچیں۔ بزرگان محترم، عملی نفاق کی جب بات آتی ہے تو یہ بات ان چیزوں سے بچنا۔ عقیدے کے نفاق کی جب بات کریں گے تو جو لوگ اپنے آپ کو باہر سے مسلمان بولتے ہیں، ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے، تو وہ لوگ یہ دوسری قسم کے آتے ہیں۔ آج ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ آدمی عقیدے کا منافق ہے، کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، اللہ ہی جانے دلوں کا حال۔ ہمیں حکم ہے، کوئی آدمی ہماری مسجدوں کو آتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے مسجد میں، کوئی آدمی قربانی کرتا ہے، کوئی آدمی حج اور عمرے کو جا رہا ہے، آ رہا ہے، تو ہم اس کو یہی بولیں گے وہ مسلمان ہے۔ اب اس کے سینے کو ہم نے چیر کر تو نہیں دیکھا، اس کا نفاق، اس کا عقیدہ اندر کیا ہے وہ اللہ جانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نام اللہ نے بتائے ہیں وہ معلوم ہے، اللہ کے رسول جانے۔ عقیدے کے بارے میں محتاط رہنا۔ آج کے ہمارے دور میں عقیدے کے نفاق سے، عملی نفاق سے بڑھ کر سب سے بڑی خطرناک جو چیز ہے وہ غیروں کا ہم پر حملہ الگ الگ شکلوں میں ہوتا ہے۔ پچھلے 10 سال میں غیروں نے کچھ فلمیں بنائی ہیں جن کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ ایک دم بھڑکانے کی کوشش کی، جن میں سے چند نام ایک جرنلسٹ ہیں جو عالم دین ہیں، انہوں نے 10 سال کے اندر کیا کچھ ہوا نوٹ کر کے کچھ بتائیں۔ ایک نام ہے کیرلا سٹوری، ایک نام ہے چھاوا، اور ایک نام۔ ان سب میں ہمارے خلاف نفرت کی کوشش کیسا؟ مثال کے طور پر ایک واقعہ، سچا واقعہ، مسجد میں سیلاب آیا، سیلاب آ کر پانی جانے کے بعد، پانی جب مسجد سے نکل گیا، مسجد کو صاف کریں۔ بی ایڈ کا انٹرنس دیکھنے یہاں بھی آتے ہیں بہت سارے بچے، کوئی کسی کالج میں، کوئی کسی کالج میں بی ایڈ کا انٹرنس لکھنے اسٹوڈنٹس آئے، مسجد والوں نے ان اسٹوڈنٹس کو مسجد میں ٹھہرایا، مسجد کو پاک صاف کی، ان کے لیے رہنے سہنے کا مسافر نہیں، حتیٰ کہ غیروں کو بھی مسجد میں ٹھہرایا، ان کے ساتھ ان میں سلوک کریں، انسانیت کا سلوک کریں، ان کو کھانا کھلائے، رہنے کے لیے جگہ دیے، یوز کرنے کے لیے باتھ روم دی۔ یہ سچا واقعہ، اس کو الٹے میں دکھایا گیا۔ سیلاب میں بھی مسلمانوں نے اپنی شیطانیت نہیں چھوڑی، مسجد کو بند رکھا، جو مسجد کے پاس آئے ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کو، عورتوں کے ساتھ ناجائز کام ہوا، مردوں کو ایسا کیا گیا ویسا کیا گیا، حقیقت کچھ بھی نہیں، سب جھوٹ۔ یہی کم مصیبت تھی، یہی
کم مصیبت تھی، اب ان دنوں میں ایک نئی فلم بنی ہے جو ادے پور فائلز کے نام سے لوگوں نے اس کو بنایا اور اس کو ریلیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی کہ مولانا ہاتھ میں ہے قرآن، جگہ ہے مسجد، بات ہو رہی ہے فلموں کی، ایسا سمجھ تو دل میں دوسرا خیال ڈالے نہ تو ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ بات نہیں سمجھے نہیں، آگے چل کر ہمارے آنے والی نسلوں کے اندر ایمان باقی نہیں رہے گا۔ آج ہر ایک سے پوچھ لو، موویز دیکھتے نہیں دیکھتے تو تقریباً نہیں دیکھنے والے کم ہیں۔ دین سیکھو مسجدوں سے، علماء سے، قرآن سے، حدیث سے، مکتبوں سے، کوئی ایک دو سنتے، پورے نہیں آتے مسجد کو، پورے نہیں آتے مکتب کو، پورے نہیں جڑتے علماء سے، لیکن موویز سے ہر ایک جڑتے۔ اب اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کو ہلکا کر کے دکھایا گیا۔ ان لوگوں کے مذہبی لیڈر ہیں، کوئی آشرم ہے، کوئی سنیاسی ہے، کوئی کچھ اور، انہوں نے عورتوں کے ساتھ غلط کام کیا، اس کو حکومت کی نظر میں لائے، حکومت نے انہیں پکڑا، اریسٹ کیا، پیپر میں ان کی نیوز آئی، سب ہوا۔ تب ان کے لوگ ہیں نا، ہمارے مذہبی لیڈر اتنے خراب ہیں، یہ سادھو سنیاسی لوگ ایسے خراب کام کرنے والے، یہ تو مجرم ہیں، ان کی عقیدت کو اپنے دلوں سے نکال دی۔ اب وہ غیر چاہتے ہیں مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بھی اپنے دل سے نکال دیں۔ ہم بار بار توہین کریں، وہ چاہتے ہیں توہین کرتے کرتے ان کے دل میں نبی کی شان کم ہو جائے، عظمت کم ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ نبی کی شان اتنی بلند، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اتنا بلند، مستقر بعد خدا بزرگ توئی، ساری کائنات میں پوری مخلوق میں سب سے بڑھ کر اللہ کے بعد انہیں کا مقام و مرتبہ، کائی کے دانے کے برابر اس مقام اور مرتبے میں کوئی مومن اپنے دل میں کمی نہیں کرنا، کمی کر لیا تو سیدھے ایمان سے باہر آ جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے۔ ایک عیسائی بادشاہ اپنے بیٹے کو کرسی پہ بٹھا رہا تھا، مولانا کا خاندان کا تھا، اسٹیج پہ بیٹھ کے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کی، بے ادبی کے الفاظ بول رہا۔ قریب میں ایک کتا تھا، گریہونس کا کتا، جسے زنجیر میں باندھ دیا گیا تھا۔ وہ کتا جب بھی وہ گستاخی کے کلمے بولتا تھا بھونکتا تھا، زنجیر کو توڑ کے باہر آنے کی کوشش کرتا۔ شہزادہ سمجھ رہا تھا وہ بھی میرے ساتھ گستاخی کی حرکت میں شامل ہے، مجھے ساتھ دے رہا ہے، مجھے سپورٹ کر رہا ہے۔ شہزادہ دھوکے میں لوگوں کو کہا دیکھو میں بول رہا ہوں تو وہ بھی میری ہمیں ہو ملا رہا۔ کتے کی ایک بار طاقت بنی، زنجیر توڑا اور وہ حملہ کیا، سیدھا شہزادے کے گلے میں دبوچا ایک ہی بار میں اور اس کی جان لے لیا۔ اس امت کے جانوروں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کیا۔ اگر یہ طاقت نہیں ہمارے اندر تو 3 درجے بتائے ہیں گناہوں کو روکنے کی طاقت نہ رہنے والوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے نا، اگر اس کی طاقت ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اسے کسی بھی طرح طاقت سے روکے۔ اب یہ گستاخی ہو رہی ہے، بہت بڑی برائی ہے، اس کی تردید اور اس کا ستباب، اس کو روکنا ہونا تو یہ چاہیے۔ ہمارے مسلمان سیاستدان پورے جو پولیٹکس میں ہیں وہ اس فلم کو سرے سے کبھی ریلیز نہ ہونے دیں۔ کل اس کا ریلیز تو روک دیا گیا، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے۔ مولانا ارشد مدنی جو جمعیت علماء کے دیوبند کے بڑے عالم دین ہیں، ان کو اور ان کے وکیل جو بھی کورٹ میں کیس ڈالیں وہ لوگ بیٹھیں گے، وہ پوری فلم ان کو دکھاؤ، اگر وہ یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اس میں مسلمانوں کے خلاف والی کوئی بات نہیں تو پھر ریلیز کرو، ورنہ نہیں۔ یہ آرڈر فی الوقت آیا ہے، کل سیکنڈ سیٹرڈے ہے، پرسوں سنڈے ہے، پھر اس کے اوپر آگے کارروائی اور ہوگی۔ ایک عالم دین ہے ہمارے بہترین لیڈر، انہوں نے کورٹ میں کیس ڈالا تو اس پر کتنی کارروائی ہوئی۔ کیا ہوگا اگر وہ ریلیز ہوئی؟ ہمارے بچے، آئندہ آنے والی نسلیں یوٹیوب کو تو چھوڑتے نہیں، فون کو تو ہاتھ لگانے سر کا دھسکتے نہیں۔ لیکن صحابہ کا 10 نامہ بولو بول نہیں سکتے، ان کے بتا کے 10 نامہ بولو 12 نامہ بولتی،
افسوس کی بات ہے مسلمان کو دیکھا یہ تو ناچ رہا تھا، کیا بول رہا تھا معلوم؟ وہ جو ناچنے والے تھے ڈپٹی بجانے والے انہوں نے لکھ کو لگا دیے تھے پٹے پھر کو تلجا بھوانی ہے مسلمان ناچ رہا ہوگا جے تلجا بھوانی جے تلجا ایسی بولی کافر میں بولی نہیں، ایسا کفر کا کلمہ بولے بعد ایمان رہتا برابر۔ یہ ایک بار ان کے ساتھ لائز کرا تو مسلمان وہی اس بات بول رہا اب ہمارا بچہ آنے والا ہمارا پوتا آنے والی ہماری نسلیں یہ چیزیں دیکھیں تو اللہ کے نبی ان کی شان میں مستقیم کو بار بار دیکھیں گے، ان کی عظمت ان کی شان جب تک کم ہو جائے گی اسی کی وہ کوشش کرتے ہیں، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے نا تو دوسرا درجہ اور میری جانی زبان سے یہ برا ہے بولو یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر آخری درجہ پر قلب بھی اس کو برا کر علماء نے اس کو سمجھایا بھی ہے، جو حاکم ہیں حکومت میں جو ہے وہ پولیس فورسز کے ذریعے سے اس کو روکیں، پہلا درجہ پر اس پر حکماء عمرا گورنر وغیرہ کلیکٹر ایس پی وغیرہ اس پر عمل کریں، دوسرا درجہ اہل علم کا ہے، جو لوگ بیانات کرتے ہیں بیان کرنے والے اس کے خلاف بولیں، میں بھی اپنا حق ادا کر رہا ہوں اور بیان کر، اب آپ کی ذمہ داری ہے اپنے گھر میں سب کو بتائیں، ٹی وی کو بچوں کو آنے والی نسلوں کو آپ متنبع کریں، باقاعدہ میں ناموں کے ساتھ بولوں فلموں کے نام وہ چیز نہیں دیکھنا، اگر دیکھیں گے تو ایمان کا خطرہ، دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں کم ہوگی، ان کی عظمت دل میں کم ہوگی تو ان کی شان سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، ہمارا ایمان چلا جائے گا، ہم ایمان کے ہاتھ دھو بیٹھے گے، بہت بڑی خطرے کی بات یہ سمجھانا ہے، ضروری ہے اب ان ناموں کو یاد کے رکھو جو غیروں نے ہم پہ وار کرنے کے لیے بم بنا کر چھوڑے۔ بزرگوں دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اس کے باوجود ہمیشہ دشمن کی چال پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ ایک بار اطلاع ملی کہ دشمن کی فوج آئی ہے، ڈیرا ڈالی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ سے پوچھے کتنے ہاتھ رہتی ہیں، لڑنے آئے تو بچانے کے وقت تیاری کرنا ہے، تو سب جا کے پوچھے، بچے کو پکڑ کے لائے ان کے کیمپ سے، اور بچے کو کوشچن پوچھ رہے کتنے اتنا ہے، بچہ کبھی بول رہا 2-3 ہزار، کبھی بول رہا 5 ہزار، کبھی بول رہا لاکھ، اسے بولنے نہیں آ رہا، گنا تو نہیں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ سمجھ گئے اس کا کیا پرابلم ہے، بچے کو بلا کے بٹھائے اطمینان سے پوچھے بیٹا بتا تو نے وہاں کیا دیکھا، تو بولا اونٹ کاٹے جاتے ہیں، بڑے مقدار میں لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا روزانہ کتنے اونٹ کٹتے ہیں، بچے نے بتایا روزانہ 10 اونٹ، ایک اونٹ میں سوار بھی کھا سکتے، 10 اونٹ کٹتے ہیں یعنی ہزار آتے ہیں۔ دشمن نے جو ڈیرا ڈالا ہوا ہے اس کے لوگوں میں ان کی تعداد 1000 کی ہے، تو کس طرح ان کا سدباب کیا جا سکتا ہے، ان کی چال معلوم کرتے تھے، وہ چال کو ان کی چال چلتے تھے کہ اپنے آدمی کو بچانے کے لیے دفاعی چال چلتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اب ہمارے کو ان کی سنت کو عمل کرنا ہے۔ کیا ہے ان کی سنت؟ دشمن ہمارے سے ایمان لوٹنے کے لیے الگ الگ چالیں چل رہا ہے، کبھی تو NEP کے نام سے اسکول کالج میں پڑھنے والے بچوں کو یہ پڑھا رہا ہے، ہمارے بہت بڑے اللہ والے بادشاہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو نہایت کثیرانہ زندگی گزارے، قرآن لکھ کر ٹوپیاں بن کر انہوں نے اپنی زندگی گزاری، ان کے بارے میں خامہ کا غلط پڑھا رہی، دیولان کھولے وہ کرے یہ کرے۔ سچی بات یہ ہے مراٹھا کی فوج دیول توڑ کے گئی تو سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ خزانے سے پیسے دے کے دیولوں کی مرمت کروائے تھے، تاریخ میں آج بھی ہے، جو سچی کتابیں ہیں وہ حقیقتیں صحیح بتاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان حقیقتوں کو پڑھیں، بچوں کو اسکول کالج بھیج کے ہاتھ دھو کے بیٹھنا نہیں ہے، یا تو اچھی اسکول میں ڈالو تو اسلامک اسکول ہے، سب کو بتائیں کہاں اسلامک اسکول ہے کہاں کیا نہیں۔ زمانے سے یونیورسل کی تو یونیک بھی ہے، آئیڈیل اسکول بھی ہے، اور دوسری اسکولیں کرسچن اسکول بھی ہے، فلاں اسکولیں مسلمانوں کی، اب نئی شاہین کی کھلی ہے نئی پیٹ، یہ سب ہمارے مسلمانوں کی اسکول ہیں۔ غیروں کی اسکول میں ڈالتے ہیں تو پھر روزانہ ان کو کیا نمبر دے رہی کیا پڑھا رہی اس کے اوپر نظر رکھنا نہیں رکھیں گے،
ہمارے سامنے دل کا میدان تو نہیں، تلوار لے کے جہاد تو کرنا نہیں ہے، لیکن ہر پل اس سے بھی بڑا معرکہ، اس سے بھی بڑی جنگ، اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کی جنگ ہر پل ہے ہمارا۔ یہ آج کے وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ ان چیزوں کو جانو اور ان سے بچے کو دور رکھو، وہ کیا چیز ہے، کیسی خطرناک بات ہے، ان کو سمجھاؤ کہ اسی طرح ہم اپنی اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچا سکیں گے۔ ورنہ دیکھنے میں تو مسلمان رہیں گے، اندر ایمان کے خالی ہوں گے۔ یہ تو منافق میں دوسری قسم ہے، اعتقاد کا منافق، یعنی باہر سے تو مسلمان، اندر سے کفر چھپا ہوا ہے، ویسے بن جائیں گے۔ پرانی چیز سے لوٹ کیا نہیں ہے، سب چیزیں پرانی، شکل بدلتی ہیں، بیٹھ کے اچھا غور کر لو، اسکین کر لو تو پرانی چیز کو بھی چیزیں ہو، پھر تاریخ میں قرآن میں حدیث میں آپ کو مل جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کے ہمارے آنے والے نسل کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔